بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ آج کی کلاس نمبر 4 میں آپ سب کو خوش آمدید، جس میں انشاءاللہ ہم کتاب التوحید کا تیسرا باب پڑھیں گے۔ اس باب کا عنوان ہے باب من حقق التوحید دخل الجنۃ بغیر حساب۔ پچھلی باب میں آپ نے کتاب التوحید کے حوالے سے توحید کی فضیلت جانی تھی، یاد آ رہا ہوگا آپ کو، جس نے پڑھا تھا کہ کتاب التوحید کے دوسرا باب یہ ہے کہ توحید کی فضیلت کا بیان اور اس بات کا بیان کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں توحید کی برکت سے۔ تو اب مزید توحید کی فضیلت اور اس کی اہمیت اس طرح بیان کی جا رہی ہے کہ جو توحید کی تحقیق کرے گا، حقیقی طور پہ توحید کا اقرار کرنے والا ہوگا، وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل ہو جائے گا۔ کوئی حساب نہیں ہوگا اس کا جنت میں داخلے سے پہلے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کی جو توحید کی تحقیق کرتے ہیں، مطلب ان کی توحید میں کوئی شرک کا شائبہ تک نہیں ہوتا، ان کی توحید میں شرک کی آمیزش نہیں ہوتی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ نے اس چیپٹر میں کون سی دلائل جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ اس چیپٹر میں شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے 3 دلائل ذکر کیے ہیں، 2 قرآنی آیات ہیں اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے۔ اور مقصد کیا ہے اس ٹاپک کا؟ بیان کرنا کہ توحید کی فضیلت یہ ہے کہ اس کی تحقیق کرنے والا جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل ہوگا، یعنی اس سے پہلے اس کا کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے توحید جو ہے اس کی کمال 3 چیزوں سے بچاؤ سے ممکن ہے، یعنی توحید کی تحقیق اور توحید کا کمال درجہ 3 امور سے بچنے پر منحصر ہے۔ 3 امور سے بچنا ہے تاکہ آپ توحید کے محقق کہلائیں۔ پہلا عمل الشرک، توحید کا ضد ہے شرک، شرک سے بچنا ہے۔ دوسرا بدعت، ہر قسم کی بدعت سے بچنا ہے۔ تیسرا گناہوں سے بچنا ہے۔ تو جو شرک سے بچنے والا ہوگا، بدعت سے بچنے والا ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا، وہ حقیقی موحد ہوگا۔ اور جو وہ ان امور میں مبتلا ہوتا رہے گا، اتنا اتنا اس کی توحید، اتنا اتنا اس کا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا یہ تحقیق التوحید کا اونچا اور اکمل ترین درجہ ہے کہ انسان ان 3 اشیاء جو کہ توحید کے منافی ہیں، ان تینوں سے بچنے والا ہو۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ جو دلائل ذکر کی ہیں شیخ رحمہ اللہ نے، ان میں کیا معنی بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی دلیل فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام امت تھے، یعنی کہ امام تھے، ان کی پیروی کی جاتی تھی، وہ قابل اقتداء ہیں، ان کو اپنا پیشوا مانو۔ قانتاً یعنی کہ ہمیشہ طاعت پر مصروف، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت میں مگن۔ للہ اس میں اخلاص ہے کہ وہ ان کی خوشنودی، ان کی تمام اعمال میں ان کی مطمع نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہوا کرتی تھی۔ تو للہ کا مطلب یہ ہو گیا کہ خالص اللہ کے لیے وہ قنوت اختیار کیا کرتے۔ حنیفاً، حنیف کہتے ہیں کہ شرک سے مائل، توحید کی طرف آنے والا، شرک سے منہ پھیرنے والا، اسے ہم حنیف کہتے ہیں۔ ولم یک من المشرکین، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، مزید تاکید کری کہ وہ موحد تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو یہ بیان فرمایا اس لیے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو جزا ہے، جو مقام ہے، وہ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے، یعنی کہ کامیاب لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور یہی چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو توحید پر عمل پیرا ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور دنیا میں کامیاب ہو جائے گا، بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم کی مثال دی شیخ محمد عبد رحمہ اللہ نے یہاں پر اس آیت کو پیش کر کے کہ جس طرح وہ موحد تھے تو قیامت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ صالحین میں سے ہوں گے، اسی طرح جو موحد ہوگا، توحید کی تحقیق کرنے والا ہوگا، وہ قیامت کے دن جنتی ہوگا۔ دوسری دلیل والذین هم بربهم لا یشرکون، یہاں پر نیکوکار لوگوں کی صفات کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ جنت میں داخل ہونے والے لوگ جو ہوں گے، یہ وہ ہوں گے جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہوں گے، مطلب کہ موحد ہوں گے۔
حقیقی موحد جو ہوں گے یہ لوگ جنت میں سب سے پہلے جانے والے ہوں گے، اور یہ اہل ایمان کی صفات میں سے ہے۔ اچھا، تیسری دلیل جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے اور بہت طویل حدیث ہے، جلدی سے اس کا معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا حضرت حسین بن عبد الرحمن نے کہ میں سعید بن جبیر کی محفل میں تھا، تو انہوں نے کہا کہ کس نے دیکھا اس تارے کو جو رات کو ٹوٹا؟ تو میں نے کہا میں نے دیکھا۔ تو کہا کہ پھر میں نے اپنی وضاحت کرنا چاہی کہ میں نماز تو نہیں پڑھ رہا تھا، مطلب یہ نہ سمجھیں آپ لوگ کہ میں تہجد پڑھ رہا تھا، لیکن مجھے ایک بجو نے کاٹ لیا تھا تو میں اس وجہ سے اٹھ گیا تھا۔ تو حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ تم نے کیا کیا جب تمہیں بجو نے ڈس لیا، تم نے کیا کیا؟ تو کہنے لگے کہ میں نے رقیہ کیا۔ تو کہنے لگے تمہیں یہ چیز نے کس چیز نے تمہیں اس کام پر مجبور کیا، کیوں تم نے رقیہ کیا؟ تو کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سنی تھی، اس میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا رقیۃ الا من عین او حمہ، کہ رقیہ نہیں ہے مگر کہ انسان کو اگر نظر لگ جائے یا کوئی جانور ڈس لے، تو چونکہ مجھے جانور نے ڈسا تھا تو اس لیے میں نے رقیہ کیا۔ تو یہاں پہ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ جس نے اتنی بات سن پر اس پر اتفاق کر لیا اس نے بہت ہی اچھا کام کیا۔ لیکن بتاتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ سعید بن جبیر کے استاد تھے اور عظیم صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، یعنی کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عرضت علی الامم، میں نے پچھلی امتوں کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک نبی ایسے تھے جن کے ساتھ بہت سارے لوگ ایمان لے کر آئے تھے، میں نے دیکھا کچھ نبی ایسے تھے کہ جن کے ساتھ ایک شخص ہے، اور کچھ لوگ ایسے نبی دیکھے جن کے ساتھ 2 لوگ ایمان لے کر آئے، اور میں نے کچھ انبیاء کرام ایسے دیکھے وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، کچھ ایسے انبیاء کرام بھی تھے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، مطلب پوری زندگی اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے ہوئے گزار دی، لیکن کوئی بھی شخص ان پر ایمان لے کر نہیں آیا۔ سوچیے انبیاء کرام کی عظمت اور انبیاء کرام کی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کیسی آزمائش ہوتی ہے۔ آج ہم کتنی جلدی کرتے ہیں اپنی دعوت کے نتائج کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان انبیاء کرام کو اپنا قدوہ پیشوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرماتے ہیں اذ رفع علی سواد عظیم، اچانک سے میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی تعداد میں جناب لوگ آ رہے ہیں، تو میں سمجھا، یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں سمجھا کہ یہ میری امت آ رہی ہے، تو مجھے کہا گیا نہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم آ رہی ہے۔ تو کہنے لگے کہ پھر میں نے ایک اور بڑی امت کو دیکھا، تو کہا گیا کہ یہ ہیں آپ کی امت، اور آپ کی امت کے ساتھ 70,000 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے داخل ہوں گے۔ خیر اس کے بعد آگے جا کے بات چلتی ہے، تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں، بات مختصر کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی صفات بیان فرمائی جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ فرمایا ہم الذین لا یسترقون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں سے نہیں کہتے کہ بھائی ہم پر دم کرو، یعنی بیمار ہیں، پریشان ہیں، مشکل میں ہیں، مصیبت میں ہیں، تو لوگوں سے نہیں کہتے۔ لا یسترقون کا معنی یہ ہے کہ لوگوں سے طلب نہیں کرتے کہ ہم پر رقیہ کرو۔ رقیہ آپ جانتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ دم کرنا، قرآنی آیات پڑھ کے علاج کرنا، احادیث نبوی پڑھ کے علاج کرنا، تو جائز ہے، یہ بالکل اچھا کام ہے، لیکن لوگوں سے اس کا سوال نہ کیا جائے۔ توحید کے کمال درجے کی علامت یہ ہے کہ لوگوں سے نہ کہا جائے کہ بھائی جان آپ میرے پہ رقیہ پڑھ لیں، یا فلاں مولانا صاحب کو بلایا جائے وہ مجھ پہ رقیہ پڑھ لیں، بلکہ انسان خود جو ہے وہ رقیہ پڑھے، یا اس کے جان پہچان والے لوگ جب اس سے ملنے کے لیے آئیں بیماری کی حالت میں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس کے مریض کے کہے بغیر خود سے جو ہے وہ اس کے اوپر رقیہ پڑھنا شروع کر دے۔ تو ہم صفات پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کی جو بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے، جو کہ ہمارا ٹاپک ہے۔ تو کیا فرمایا ہم الذین لا یسترقون، پھر فرمایا ولا یکتوون، کہ وہ اپنے جسم کو نہیں دغواتے۔ جسم کا داغنا آپ جانتے ہوں گے، پہلے زخم کو روکنے کے لیے، خون کا بہاؤ روکنے کے لیے جسم کو لوہے کے ساتھ داغا جایا کرتا کہ پھر اس سے وہ ہے خون کا بہنا رک جایا کرتا، نسیں جو ہے بند ہو جایا کرتی اور پھر خون اسے نہیں نکلتا۔ تو یہ بھی جو ہے مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے کہ اس طرح کا عمل انسان کرے، لیکن رقیہ بھی جائز ہے اور جسم کا دغوانا بھی جائز ہے، لیکن اس میں کراہت ہے، اس سے اجتناب کرنے والوں کے لیے فضیلت ہے۔ پھر فرمایا ولا یتطیرون، اور وہ تطیر نہیں کرتے۔ تطیر کے بارے میں انشاءاللہ الگ سے چیپٹر بھی آئے گا، لیکن اس کا مختصر معنی بیان کر دیتا ہوں آپ کو کہ وہ پرندوں کو پہلے لوگ اڑایا کرتے تھے، اگر وہ پرندہ اڑ کے سیدھی طرح چلا گیا تو کہتے تھے آج اچھا دن گزرے گا، آج کے اچھے کام ہوں گے۔ اگر پرندہ الٹی طرح چلا گیا تو کہتے تھے آج کا دن برا دن گزرے گا، آج ہمارے کاموں میں خرابیاں ہوں گی۔ تو یہ بھی اہل ایمان کی صفت نہیں۔ تو نہ ہی وہ لوگوں سے رقیہ طلب کرتے ہیں، نہ ہی وہ جسم کو دغواتے ہیں، اور نہ ہی وہ تطیر کرتے ہیں۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ خیر آگے حدیث بھی ہے، لیکن یہاں پر ہمیں
یہ سمجھ میں آیا اس حدیث کی روشنی میں کہ جو لوگ ایسی صفات والے ہوں گے یہ پکے موحد ہوں گے اور یہ توحید کی تحقیق کرنے والے ہوں گے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اتنا بڑا انعام فرمائیں گے کہ انہیں بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ عظیم مقام، یہ عظیم فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آخری بات یاد رکھ لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امت پر ایک بہت بڑا فضل فرمایا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ ایک بہت بڑا فضل فرمایا۔ چنانچہ مستد احمد کی روایت ہے اور شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر خوب انعام کرتے ہوئے ان 70,000 میں اضافہ فرما دیا اور فرمایا کہ ہر ایک کے ساتھ 70,000، یہ 70,000 جو ہیں ان کو آپ ملٹیپلائی کر دیں تو یہ بہت بڑی تعداد بن جاتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس امت کو عطا کری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا شمار ان عظیم خوش نصیب لوگوں میں فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔